السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، آپ کو دنیا ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ایک دفعہ پھر ہم چینی کے بحران پر کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے سے چینی کا جو بحران ہے وہ اب پھر نظر آ رہا ہے کہ زیادہ شدت پکڑ گیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں آیت اللہ دورانی صاحب، وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ شیراز محمود صاحب، ینگ MNA ہیں اور PML کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی جو سیشن ختم ہوا اس میں ایک کالنگ اٹینشن نوٹس بھی دیا تھا شوگر کے کرائسس کے حوالے سے۔ اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہارون اختر صاحب، سینیٹر ہارون اختر ہیں PML ہم خیال گروپ کے، اور یہ شوگر مالکان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آیت اللہ دورانی صاحب، آپ سے بہت بہت شکریہ، آپ بہت کم نوٹس پہ ہمارے پروگرام میں آئے۔ آیت اللہ صاحب، کیا وجہ ہے کہ پچھلے ابھی 3 مہینے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اسی چینی کا ہی رونا پیٹ رہے تھے، اور آج بھی چینی میں اتنی کھٹائی کیوں پڑ گئی ہے؟ ضمیر صاحب، بات یہ ہے کہ کٹائی نہیں ہے، اب کٹائی شروع ہو چکی ہے، بلکہ کٹائی ختم ہونے والی ہے۔ ابھی تو سندھ کے بہت سارے علاقوں میں کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ جو گٹائی تھی اس میں شوگر کے مارکیٹ میں، وہ اب بڑائی کی طرف جا رہی ہے۔ اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سال ابھی 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں آپ لوگ کے 30 لاکھ ٹن تو چینی نہیں کھائیں گے۔ اب تو لاکھوں ٹن چینی آ رہا ہے، اور ابھی آپ کتنا، اور جو ضمیر صاحب، آپ کا تو نام ضمیر ہے، اور میں آپ کی توسط سے بے ضمیروں کو کہوں گا کہ کتنا اور وہ جو ہے نا اپنے گوداموں میں رکھیں گے، کتنا جو ہے نا اور اس پہ رکھیں گے۔ اب تو دیکھو، شوگر مل مالکان کے پاس اب مال تو ہے نہیں، انہوں نے جتنا ان کا تھا پچھلے سال کا مال وہ تو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے گوداموں میں تو اب مال ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو تو گورنمنٹ نے، پنجاب نے یا فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹرکشن پہ، یا آپ کہہ دیجئے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ تو ان کے کسٹڈی سے نکل چکا ہے۔ اب شوگر مل مالکان جو ہے نئے سرے سے شوگر کی بنائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مل جتنے بھی ہیں شوگر مل، وہ کام شروع کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اب جن کے پاس مال ہے وہ 1 بوری کا ہولڈر بھی ہے، جو گھر میں اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے میڈیا سے اس کو خوف آیا، اس نے 5 کلو کی بجائے 50 کلو رکھا، دوسرے نے 10 بوری رکھا، تیسرے نے ٹرک رکھ لیا، چوتھے نے جو نا 1000 بوری کا سودا لگا کر کے رکھا ہوا ہے، مختلف گوداموں میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کتنا اور گوداموں میں رکھ سکتا ہے؟ تو شوگر ملز والوں کا پاس نہیں، شوگر مل کے پاس تو ہے ہی نہیں نا، اس کا سٹاک تو ریکارڈ کے مطابق، گورنمنٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہاں سے وہ سٹاک ان کا جتنا بھی تھا، شوگر مل نہیں رکھ سکتا ہے اس کو۔ آپ نے ابھی سپریم کورٹ کی بات کی، یہ بھی سننے میں آیا کہ جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا کہ شوگر جو ہے وہ، چینی جو ہے وہ 40 روپے فی کلو بکنی چاہیے، اس وقت ملتی تھی، لیکن جب یہ آرڈر آیا تو چینی ایک دم غائب ہو گئی۔ اب دیکھیں، اس وقت ملتی تھی 50 پہ ملتی تھی، 55 پہ ملتی تھی، 60 پہ ملتی تھی، لیکن ملتی تھی۔ کئی سیکشنز ہیں، مطلب یہ کہ شوگر مل مالکان نے تو اپنے طرف سے، ان کا تو سودا فکس ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے، 1 مہینے کا سودا، دوسرے مہینے کا سودا، پھر وہ بینک کے قرضدار ہوتے ہیں، بینک اور زمیندار کے قرضدار ہوتے ہیں، وہ تو مختلف جگہوں پہ ٹیکنیکلی اس کو پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ اگلے سال کے لیے میں نے اپنے مل کو بھی پورے سروائیول کے لیے بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مل 1 سال چل چکا ہوتا ہے، تو وہ تو پیسہ اس کا اپنا فوراً وہ کوشش کر لیتا ہے کہ میرا مال فوراً نکل جائے، وہ تو اس کا مال نکل گیا۔ اب گورنمنٹ کا ایک ہی تھا کہ جو اسٹاکس رکھے ہوتے ہیں، اب ہر مل کے بڑے بڑے گودامز ہوتے ہیں، انہوں نے دے دیا۔ یہ جو پیسہ آیا، اس میں انویسٹر جو پاکستان کا تھا، جو جواری انویسٹر تھا، جنہیں فورکاسٹ کر کے دیکھ لیا کہ بھائی مستقبل میں اس پر لگا، تو یہ اسٹاک سے مختلف جگہوں سے پیسے جو ہے اس میں لگنے شروع ہو گئے۔ چینی پہ جوا ہو گیا اس کا مطلب۔ دیکھو، اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں اس کو، تو کون پیسہ لگا چکا ہے اس میں؟ مطلب یہ چینی کہاں چلے گی؟ بارڈروں کے کراس بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایک تو رپورٹس بھی آئیں کہ افغانستان بھی بہت اسمگل ہوئی۔ کتنے لوگ خواجہ شیراز صاحب کا ذرا پوائنٹ لے لیں۔ افغانستان میں افغانی تو سارے، وہ یہاں سے اسمگل ہو کے پھر واپس آ جاتی ہے، ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی ہے۔ میں بتا دوں، لیکن خواجہ صاحب کا ذرا، خواجہ صاحب آپ نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا، آخری جو سیشن تھا قومی اسمبلی کا، اس کے آخری دن آپ کا کالنگ اٹینشن نوٹس تھا، کیا تسلی ہوئی تھی آپ کی جو منسٹر صاحب نے جواب دیا تھا، منظور بھٹو صاحب نے؟ بہت شکریہ ضمیر بھائی، میں تو آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار دورانی صاحب۔ میں تو ایک یہاں پہ بتاؤں گا کہ ہم نے کالنگ اٹینشن جو دیا وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو سوسائٹی میں نظر آئی، اس کا فیڈ بیک جو ہم تک موجود تھا، ہم نے وہ ٹرانسمٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کی تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا، اس کے بعد پرابلم سٹارٹ ہوئیں، مل مالکان نے ہولڈ کیا نہیں کیا، مارکیٹ میں جو مطلب گریبس کرتے ہیں اس کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اسٹاکسٹس ہوتے ہیں، ہم اس کی جزیات میں بھی نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ایک فنکشننگ ہے، اس نے لوگوں کو جو کموڈیٹیز ہیں وہ باہم پہنچانی. تو وہ شارٹیج جو سوسائٹی میں ہے وہ انتہائی مطلب ایک انتہائی وولٹائل سچویشن ہے، وہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئے اور اس پہ ہمیں تو یہی جواب دیا گیا کہ جناب آ رہی ہے چینی، ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم ہونے کے لیے وہ جا رہی ہے، یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے جائے گی، مارکیٹ میں قلت نہیں ہوگی. لیکن وہ تو میرے خیال میں آپ کے بھی سامنے ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پارلیمنٹ لاجز میں ہم لوگ رہتے ہیں، آپ یقین جانیں 2 دن ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں چینی مل جائے. جب نہیں ملی ہے تو ہم پارلیمنٹ لاجز کے جو اندر دکانیں موجود ہیں ان کی منت کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ شکایت لگائیں گے، ہمارا نقصان کریں گے. تو ہمارے پاس تو چینی ہے نہیں. ہم نے کہا یار جو جس قیمت پہ ملتی ہے ہمیں لا دیں. انہوں نے پھر ایک انتہائی ہیوج مطلب اماؤنٹ پہ وہ چینی دے دی. اس پہ ہم جاری رکھتے ہیں. ہارون اختر صاحب لاہور اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ہارون صاحب. جی السلام علیکم. ہارون صاحب، خواجہ شیراز محمود کہتے ہیں کہ ان کو تو پارلیمنٹ لاجز میں بھی چینی نہیں مل رہی. ہاں جی بالکل، میرے خیال صحیح کہتے ہیں اور یہ ہم اس سے اکثر کا یہی ایکسپیرینس ہوا ہے. بات جی اس کے اندر اب بہت سارے پرابلمز اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلی چیز، اس وقت چینی کیوں نہیں مل رہی یا اویلیبلٹی میں پرابلم ہے، اس میں بھی فرق ہے. پنجاب میں اتنی پرابلم نہیں ہے، سندھ میں اور فرنٹیئر میں اس وقت زیادہ پرابلم ہے. پنجاب کی شوگر ملوں سے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی محنت سے اور پنجاب کے شوگر مل اونرز کی وجہ سے ہر روز 4000 ٹن چینی ابھی بھی 36 روپے پہ مارکیٹ پہ جا رہی ہے اور باقی مارکیٹ فری ہے اور کم از کم 7-8 ہزار ٹن چینی مارکیٹ میں جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہوا جو کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے ادھر، کہ جب آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریٹس 2 ہونے چاہیے، ایک ریٹ کنزیومر کا ہونا چاہیے جو 40 روپے اور دوسرا ریٹ جو ہے انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر کا ہونا چاہیے جو فری مارکیٹ پہ ہونا چاہیے. تو یہ اسمپشن اس وقت سب کی تھی بیکاز کبھی دنیا میں یہ چیز ٹیسٹ نہیں ہوئی. اوپن مارکیٹ میں 2 ریٹس ٹیسٹ نہیں ہوئے. بٹ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں وہ صرف دے آر مینٹ ٹو سیل شوگر ٹو دی کنزیومر، ٹو دی ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ کنزیومر، اور جو انڈسٹریل اور کمرشل ہے وہ جا کے مل سے ڈائریکٹلی لیتا ہے. دیٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ وہی ریٹیل آؤٹ لیٹ جو ہے وہ ہارون صاحب ڈومیسٹک کنزیومر جو ہے وہ 30% ہے اور 70% انڈسٹریل. میں یہی بتا رہا ہوں، یہ فارماسیوٹیکل اور یہ بیوریجز ہیں. میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہے بٹ اس کا سیل پوائنٹ جو ہے کمرشل کنزیومر کا، جو مٹھائی والا ہے یا انڈسٹریل، چھوٹی انڈسٹریل کنزیومر کا، ٹافی والا ہے، اس کا سیل پوائنٹ بھی وہی ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے جس نے ڈومیسٹک کنزیومر کو دینی ہے. سو جب آپ اس ریٹیل آؤٹ لیٹ کو 2 قسموں کی چینی دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے 40 روپے کی بیکے گی، وہ ڈومیسٹک کو بیچنی ہے، اور یہ کمرشل کو بیچنی ہے 50 یا 55 روپے کی، تو دنیا میں یہ کبھی ریٹ اس طرح رہ نہیں سکتے. بیکاز وہ ریٹیل آؤٹ لیٹ والے کو جو 40 روپے مل رہی ہے، وہ جب 40 روپے والا کنزیومر جائے گا وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ختم ہو گئی ہے یا کم ہے، اور وہ کوشش کرے گا اس 40 روپے چینی کو 50 یا 55 کی بیچنے کے لیے حلوائی کو یا بیکری کو یا چھوٹے بیوریج والے کو. دیٹ از دا پوائنٹ. This system cannot work in the kind of market distribution system that we have in this country. When you have 2 different rates, the lower rate has to go through targeted subsidies like utility stores, like Itwar Bazaar, like Sasta Bazaar, like Friday Bazaar, like Ration cards, جو پنجاب گورنمنٹ بہت حد تک کامیاب ہو رہی ہے اس چیز کرنے میں. جی ہارون صاحب، ابھی ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے. ناظرین اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. Stay with us.